الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب بس اصل میں اللہ نے انسان کو انسان نسیان سے ہے نا، تو بس ریگولیرٹی انسان میں کم ہے. ایک چیز تسلسل کے ساتھ کرنا مشکل ہوتا ہے کافی، لیکن یہی ہمارا امتحان ہے. یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہم ایک اچھا کام اگر شروع کرتے ہیں تو ہم اس کو باقاعدگی کے ساتھ ہم کیسے جاری رکھ پاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو. ادبمھا وان قل. اور قرآن کریم میں تدبر، اس میں غور و فکر، اس کا ترجمہ تفسیر، اس سے بڑھ کر کیا علم ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی کیا رحمت. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اللہ کا خاص انعام سمجھنا چاہیے ہم لوگوں پر، ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے کے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم قرآن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کا ہم پر انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں چنا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کے لیے وقت نکالنے کے لیے. میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آ رہی ہے استاد، آ رہی ہے آواز. جی، تو یعنی لوگ مصروف ہیں اپنی مصروفیات میں، تو اللہ نے ہمیں لوگوں میں سے چنا ہے کہ ہم کچھ وقت اللہ کی کتاب کے لیے، جو اللہ نے ہم پر بھیجی ہے آسمانوں سے. اس کتاب کا ایک ایک لفظ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، حق ہے، سچا ہے، عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. آپ کے رب کے کلمات مکمل ہو گئے سچائی کے اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے. ایک بات بھی اس کی خلاف واقعہ نہیں، غلط نہیں، جھوٹی نہیں. ایک بات بھی اس کی قرآن کریم کی وہ ناحق نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، سراسر حق ہے اور سراسر انصاف کی بات ہے. خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. اللہ رب العالمین کی رسی ہے. اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس کو پڑھا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ کلام فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگے آپ سے تو اسے پناہ دے دیجئے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے. اللہ کا کلام ہے. اللہ نے باقاعدہ کلام فرمایا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے بندوں کو ہدایات دی ہیں. اس سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کی اور اللہ کے عاجز بندوں کی کیا سعادت ہوگی کہ ہم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے، ہم سے خطاب کیا ہے، ہم اس کو سنیں، ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس سے بڑا اللہ کا کیا احسان ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تو وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے.
यतलूनहु हक़ तिलावती। तिलावत का मतलब पढ़ना भी होता है, और तिलावत का मतलब किसी के पीछे चलना भी होता है। अल्लाह फरमाते हैं जिन्हें हमने किताब दी, हम मुसलमान भी खुशकिस्मत हैं, सादतमंद हैं, अल्लाह ने हमें कुरान से नवाजा है, किताब अल्लाह ने हमें दी है। तो जिन्हें अल्लाह फरमाते हैं हम किताब दें, जिन्हें हमने किताब दी वो उसको पढ़ें और उस पर अमल करें। तिलावत के दोनों माने हैं, पढ़ना भी और अमल भी करना। कैसे पढ़ें और कैसे अमल करें? जिस तरह पढ़ने का और अमल करने का हक है। उलाइका युमिनून बिही, यही लोग दर हकीकत ईमान रखते हैं। वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, जो इसका इनकार करे वो नुकसान उठाने वाले हैं। तो कुरान पर ईमान क्या है? कुरान पर ईमान में ये चीज़ शामिल है कि हम कुरान को पढ़ें और हम कुरान पर अमल करें। अमल कब करेंगे? जब समझेंगे। जब समझेंगे ही नहीं तो अमल कैसे करेंगे? रुब्बा क़ारिइन लिल क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनु, कितने कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं और कुरान उनको लानत मुलामत कर रहा होता है। कैसे? हम पढ़ रहे हैं कुरान में कि अल्लाह ताला झूठ बोलने वालों पर लानत करते हैं। हम कुरान में पढ़ रहे हैं कि सूद लेना अल्लाह रसूल के साथ जंग है। हम कुरान में पढ़ रहे हैं कि अगर नबी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करें तो नबी को भी अजाब हो सकता है। हम ये पढ़ें कुरान में और हमें पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, और हम अल्लाह की नाफरमानी भी करें, हम सूद भी लें, हम झूठ भी बोलें, हम वादा खिलाफी भी करें, हम अमानत में खयानत भी करें, हम हर किस्म की गड़बड़ भी करें। तो कितने कुरान पढ़ने वाले हैं उनको अंदाजा ही नहीं वो कुरान पढ़ रहे हैं, और कुरान उनको बुरा भला कह रहा है, कुरान उन पर लानत कर रहा है। तो हमें सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं है, पहली बात है पढ़ना है, वक्त निकालना है। नंबर दो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है, तदब्बुर भी करना है, और फिर उसके मुताबिक अमल भी करना है। और अगर मैं कहूँ कि अल्लाह का हमें दुनिया में पैदा करने का मकसद, मकसद वहीद, कल आपको हसर के बारे में बताया था, हसर। अगर मैं कहूँ कि अल्लाह को हमें दुनिया में पैदा करने का मकसद वहीद एक ही मकसद है, और वो मकसद क्या है? कुरान पढ़ना और कुरान में तदब्बुर करना और कुरान पर अमल करना, तो ये बात गलत नहीं है। हमारी ज़िंदगी का मकसद कुरान पढ़ना है और कुरान को में तदब्बुर करना, कुरान पर अमल करना। और मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह ताला ने सूरह साद में फरमाया है किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये सूरह साद की आयत नंबर 29 है, और इस आयत से पहले अल्लाह ताला ने आयत नंबर 27 में, 28 में, 29, तीन आयतें अगर हम इनको गौर करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन व आसमान को अल्लाह ने बेमकसद नहीं बनाया। यानी अल्लाह ताला इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि आसमान व ज़मीन की तख्लीक और आसमान व ज़मीन के अंदर दीगर जो मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की हैं बशमूल इंसान, इन सबको पैदा करने के का क्या मकसद है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने ये पूरा जहान रंगो बू, ये अल्लाह ताला ने बेमकसद नहीं बनाया। आसमान, ज़मीन और जो इनके दरमियान, इंसान समेत। ये काफिर गुमान करते हैं कि हम दुनिया में ऐसे ही आ गए हैं और हमें बगैर मकसद के पैदा किया गया है। और जो ये गुमान करे कि हमारा दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है, ये इतना बड़ा ये गुमान है, इतना बुरा गुमान है, और ये इतना बड़ा ये गुनाह है कि यही गुमान हमें जहन्नम में ले जा सकता है, वलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला ईमान वालों को, नेक अमल करने वालों को ज़मीन में फसाद करने वालों को बराबर कैसे कर सकते हैं? अगर ज़मीन व आसमान और इनके दरमियान जितनी मखलूक़ात हैं इनकी तख्लीक बेमकसद नहीं है बशमूल इंसान के। जी अल्लाह जी, फिर क्या मकसद है? तो वो अल्लाह ताला ने बताया है या ज़रा खुद पढ़ लीजिए। हमारी ज़िंदगी के मकसद, अगर मैं एक जुमले में कहूँ हसर के साथ, कि इसके अलावा कोई नहीं है कि हम कुरान को पढ़ें। ये ज़रा सुन लीजिए अल्लाह के अल्फाज में। मुबारकुन, बड़ी बाबरकत किताब है, क्यों नाजिल किया?
لیت دو وجوہات سے، دو مقاصد ہے قرآن کو نازل کرنے کے. قرآن ہماری زندگی کا مقصد وحید ہے. اور اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا، اتنی بابرکت کتاب؟ دو وجوہات ہیں. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اللہ کی آیتوں میں تدبر کریں اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں. دو ہی مقصد ہے. ہماری زندگی کا مقصد قرآن، اور قرآن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن سے ہم نے قرآن میں تدبر کرنا ہے، صرف تلاوت نہیں کرنی، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، غور بھی کرنا ہے، معنی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور صرف تدبر نہیں کرنا، پھر عمل کرنا ہے، نصیحت پکڑنی ہے، یعنی اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. اور یہ کام کون کریں گے؟ عقل مند لوگ یہ کام کریں گے. مختصر آیت ہے، اللہ نے اس میں یعنی زندگی کا مقصد پورا بیان کر دیا جملے میں، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ عقل مند ہیں، باقی سارے لوگ بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، اجڑ ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مالدار اقتدار والے کیوں نہ ہوں. جو قرآن نہیں پڑھتے، جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، جو قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، وہ بے وقوف ہیں، عقل مند نہیں ہیں، اور وہ دنیا اور آخرت میں تباہ ہیں، دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں ہیں. اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کون ہے؟ جو قرآن میں قرآن کو پڑھے، تدبر کرے اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لے. جی مس آمنہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جو یہ آپ تدبر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ جو تفسیر کروا رہے ہیں اس میں گرامیٹیکل بھی ہے نا، کہ گرامر کے لحاظ سے بھی چیزیں آپ جی بتا رہے جی، ہیں؟ اس میں گرامر ہماری مدد کرتی ہے، دیگر علوم ہماری مدد کرتے ہیں. قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر ادبی زبان سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، صحابہ کرام سے ہم انہوں نے کیا تفسیر کی قرآن کی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. جی سر ہم نا یوزلی جب دیکھتے ہیں نا اپنے سراؤنڈنگ میں بھی کچھ بندے کروا رہے ہوتے ہیں، جی جیسے مطلب مدودی اور اس طرح کی اساتذہ فرحت ہاشمی ہیں، تو جی اس جی میں سمپلی تھوڑا سا یہ حدیث اور قرآن کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو جی آپ جی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارا جو ہم پڑھیں گے اس میں گرامر بھی ایڈ ہوگی؟ دیکھیے گرامر آپ الگ ساتھ پڑھیں گے تو جب آپ گرامر پڑھ لیں گے کچھ، تو ہم ساتھ ساتھ ایڈ کرتے رہیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس آیت کا معنی یہ کیوں کیا ہے اور اس کے پیچھے گرامر کیا ہے. اب اگر میں آپ کو اس وقت گرامر کے ساتھ، میں نے کل کچھ چیزیں آپ کو ڈائریکٹ میتھڈ سے بتانے کی کوشش کی، یہ گرامر کی بات تھی. میں نے آپ کو بتایا مفعول اگر پہلے آ جائے، آبجیکٹ اگر پہلے آ جائے تو معنی میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، یہ گرامر کی بات ہے. نعبدو کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ فعل ہے اور اس میں فاعل موجود ہے، اور فاعل کیا ہے؟ میں نے اشارہ کیا تھا نون سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں ہم کا معنی پیدا ہوگا، تو اس کے اندر یہ فعل ہے، اس کے اندر فاعل موجود ہے نحن. تو یہ کچھ چیزیں گرامر کی میں اٹیچ کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ابھی ہم شروع میں ہیں تو میں کچھ چیزیں ڈائریکٹ میتھڈ سے آپ کو بتا رہا ہوں. جب یہ چیزیں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، آپ کے کورس کا حصہ ہے گرامر بھی، تو ہم انشاءاللہ وہ گرامر کی ٹرمینالوجیز بھی استعمال کریں گے. قرآن کریم کو سمجھنے میں گرامر کا بہت بڑا کردار ہے. تو سر پھر یہ گرامر کرنا ضروری ہے، مینز آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی جی، قرآن کو سیکھنے میں گرامر کا بہت کردار ہے، میں کہہ رہا اوکے سر. ہوں. جی چلیں، بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. میں نے صرف آپ کو توجہ دلائی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم میں تدبر کرنا کتنا ضروری ہے. قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. دنیا میں سب سے قیمتی سواری جو بھی ہو سکتی ہے نا، ایک مثال سے سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دنیا کی سب سے قیمتی سواری آج کے دور میں سب سے قیمتی سواری کیا ہو سکتی ہے؟ آپ تصور کیجئے، کیا سب سے قیمتی سواری ہو سکتی ہے جس پر ہم سوار ہوں؟ پلین. چلے وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو اکیلا اکیلا کوئی شخص جو ہے، کچھ لوگ ان کے پاس جیٹ طیارے بھی ہوتے ہیں، ان کے ذاتی جہاز بھی ہوتے ہیں.
گاڑیاں بھی بڑی بڑی مہنگی ہیں، بڑی بڑی مہنگی ہیں، کروڑوں کی. اور اگر آپ سواری کے لیے اگر آپ دیکھ لیں لوگوں نے ذاتی جہاز رکھے ہوئے ہیں، معاملہ تو اربوں تک جا پہنچتا ہے، کروڑوں تک بھی نہیں رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دور کے حساب سے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد جائے اور مسجد میں جا کر، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، آپ نے اردو میں تو نہیں فرمایا، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر کوئی بندہ مسجد جائے اور مسجد میں جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھے تو ایک آیت سیکھنا ایک سرخ اونٹنی سے افضل ہے. اس دور کی سب سے قیمتی سواری سرخ اونٹنی ہوتی تھی. اس دور کے مطابق آپ نے فرمایا، آپ اس کو آج دور کے مطابق سمجھ لیجئے. تو قرآن کی ایک آیت سیکھنا یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اس کے برابر ہے، قیمتی سے قیمتی سواری سے افضل ہے. کتنا افضل ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. 2 آیتیں سیکھنا 2 قیمتی سواریوں سے، قیمتی ترین سواریوں سے افضل ہے. جتنی آیتیں سیکھ لیں اور اتنی آپ سواریوں سے اس کو ملٹی پلائی کر لیں، اس سے افضل ہے. اصل میں ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا افضل ہے، اور اللہ نے بتایا نہیں. اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی پوری وضاحت نہ کریں، اللہ بتائیں پورے طریقے سے، اللہ کسی چیز کا اجر نہ بتائیں، تو گویا کہ اس کا اجر بے انتہا ہوتا ہے، بے شمار ہوتا ہے. اور اللہ اس لیے ہمیں پورا نہیں بتاتے کہ ہمارا ذہن، ہم ناقص ہیں، ہمارا ذہن، ہماری اعضاء ناقص ہیں، ہم ممکن ہے اس کو سمجھ ہی نہ پائیں. تو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں، بس یہ بتا دیتے ہیں بہت بڑا اجر ہے، تو اس چیز کے اجر کا کوئی شمار کتاب نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ فرمائے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے ملے گا، کیا مطلب ہے؟ اس کو آپ شمار کر سکتے ہیں؟ اگر شمار کر سکتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے. نہیں بتایا، بس یہ بتا دیا بغیر حساب کے ملے گا، تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اتنا اجر ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں دوں گا. اللہ نے بتائیے کیا جزا ہے، کیا بدلہ ہے؟ نہیں بتایا. تو کتنا اجر ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم سمجھ سکتے ہوتے اللہ بتا دیتے، اللہ نے نہیں بتایا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اجر نہ بتائیں تو پھر اس کا اجر بغیر حساب کتاب کے ہوتا ہے. جب اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے یہ نہیں بتایا، تو پھر اجر وہ بے انتہا ہے. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ہجرت 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتی ہیں. کیا 3 چیزیں ہیں صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق؟ 3 چیزیں سارے گناہ معاف کر دیتی ہیں. کیا آپ نے سنی ہوگی حدیث؟ اسلام، نمبر 2 حج، نمبر 3 ہجرت. 3 چیزیں ہیں سارے گناہ معاف کر دیتی ہیں پچھلے. ہجرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اس دور میں مدینہ کی طرف ہجرت ہوتی تھی، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت ہوتی تھی. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نکلے ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے، ثم یدرک الموت، رستے میں اسے موت آ جائے، پہنچ نہیں سکا لیکن وہ گھر سے نکلا تھا، اس کی نیت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، اللہ پر اس کا اجر لازم ہو گیا. اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا. اللہ اپنی شان سے، اپنی مرضی سے کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لیں تو یہ اللہ کی شان ہے. تو کتنا اجر ہے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. جب اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے کوئی اجر
تو پھر اس اجر کا شمار کتاب نہیں ہو سکتا، شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن پڑھنے کا اور قرآن سیکھنے کا اتنا اجر ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ ایک آیت سیکھنے کا کتنا اجر ہے، اور ایک آیت وہ چند الفاظ پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ ثم نظر یہ بھی ایک آیت ہے، والفجر یہ بھی ایک آیت ہے، ولیال عشر یہ بھی ایک آیت ہے، الرحمن الرحیم یہ بھی ایک آیت ہے۔ ایک آیت کو سیکھنا ایک ہے، ایک آیت کو پڑھنا بغیر مفہوم کے، اس کا اجر ہے 10 نیکیاں، اور نیکی کا اجر کتنا زیادہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ اجر ہوتا ہے، وہ ہے بغیر مفہوم بغیر تفسیر کے پڑھنا۔ چونکہ اللہ کا کلام ہے تو بغیر ترجمہ بغیر تفسیر کے پڑھنے کا بھی بہت بڑا اجر ہے، لیکن اگر آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال دوبارہ اپنے موضوع کی طرف، اپنے سبق کی طرف لوٹتے ہیں۔ صرف تھوڑا سا توجہ دلانے کے لیے آپ کو میں نے بعض باتیں ذکر کی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم نے یہ جو وقت نکالا ہے قرآن کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ آپ کا نہ میرا، یہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص کرے، اور اللہ تعالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے یہ اعمال قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سب سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کل ہم نے آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 پڑھی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس آیت کریمہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے رستے کی۔ اور یہاں ہدایت سے کیا مراد ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ کل میں نے ذکر کیا تھا۔ جی میں بتاتی ہوں۔ یہاں ہدایت سے مراد ہے کہ یا مجھے مطلب سیدھا راستہ دکھا، یا پھر مطلب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے، یا پھر سیدھے راستے پر اگر میں ہوں تو اس پہ مجھے استقامت دے دے۔ استقامت دے دے، بالکل ٹھیک، شاباش۔ تو یہ دونوں معنی مراد ہیں، پہلا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں بیک وقت مراد ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ہر لمحے اللہ سے سیدھا رستہ جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ ممکن ہے ہم جس کو سیدھا رستہ سمجھ رہے ہیں وہ سیدھا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی دیں۔ دیکھیے ممکن ہے کہ میں 10 سال سے ایک رستے پر چل رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ سیدھا رستہ ہے، وہ تو مجھے بعد میں پتہ لگے نہیں میں تو غلط رستے پر تھا۔ تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ اگر میں صحیح رستے پر نہیں ہوں، اگر کوئی مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی رستہ بتا دیتا ہے دلائل کے ساتھ، اور مجھے محسوس ہوتا ہے اوہو میں تو غلطی پر رہا، تو میں ہر وقت اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ مجھے اور آپ کو ہر وقت تیار رہنا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی غلطی پر ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ 20 سال سے 30 سال سے ایک کام کر رہا ہو اور وہ غلطی پر ہو۔ اگر کوئی شخص دلائل کے ذریعے ثابت کر دے ہمارے سامنے، ہم کسی کی تقریر سن رہے ہوں، کسی کی بات سن رہے ہوں، اگر ہمیں کہیں سے پتہ لگ جائے دلائل کے ساتھ، تو ہم اپنی بات کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ہم گویا کہ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم غلطی پر ہیں تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دینا، اور اگر ہم سیدھے رستے پر ہیں تو پھر اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلا دینا۔ تو یہ دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا رستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، کون بتائے گا آپ میں سے؟ سر صراط المستقیم وہ رستے کو کہتے ہیں جو انبیاء کا رستہ ہے، اور ان لوگوں کا جس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، زبردست، ماشاءاللہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا، آگے ہی اس کی وضاحت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا رستہ ہے، اور یہ غیروں کا رستہ نہیں ہے، کفار کا، یہود و نصارہ کا۔ اچھا وہ کیا رستہ ہے انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا؟ وہ رستہ ہمیں کہاں ملے گا، کیسے پتہ لگے گا ان کا رستہ کیا ہے؟ سر کتاب و سنت، کتاب و قرآن و سنت، حدیث۔ قرآن اور حدیث۔ صراط سر اس مستقیم میں کا لفظی مطلب ہے، جی سر جس میں 4 گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ نساء میں، جی 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 اس کے جو آغاز کے الفاظ میں بڑے اہم ہے کہ میں جی یطع اللہ و رسولہ،
یہ تو وَمَن اصل يُطِعِ میں اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اور جی رسول جی. جی، تو یہ اصل میں ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم. اب وہ سوال ملے گا کہاں سے؟ وہ ہمیں قرآن اور حدیث میں ملے گا. اصل میں صراط مستقیم کا لفظی مطلب کیا ہے؟ صراط مستقیم، صراط کہتے ہیں رستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے رستے کو. صراط مستقیم کا لفظی مطلب ہے کہ ایسا رستہ جو بالکل سیدھا ہو. سیدھا رستہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم نے کہیں جانا ہے تو سیدھا رستہ سب سے چھوٹا رستہ ہوتا ہے. اگر آپ کو یہاں سے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے تو جو رستہ گوگل میپ کے ذریعے یا کسی ذریعے سے اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ بالکل سیدھا رستہ لاہور سے اسلام آباد کیا ہے، اور اگر اس طرح کر کے ایک سڑک بنا لی جائے، اگر اس طرح کوئی بندہ سفر کرے بالکل سیدھا رستہ، تو وہ سب سے چھوٹا رستہ ہوگا. باقی اگر وہ رستہ تھوڑا سا ایک سائڈ سے ہو جائے، دائیں سائڈ سے یا بائیں سائڈ سے یا زگ زیگ کے ساتھ، تو وہ جو بھی رستہ ہوگا تو وہ رستہ لمبا ہوتا جائے گا. تو صراط مستقیم ایک تو سب سے آسان رستہ ہوتا ہے لغوی معنی کی وجہ سے، اور سب سے چھوٹا رستہ ہوتا ہے، اس پہ چلنا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے. اچھا وہ ہے کیا؟ وہ قرآن و سنت کا رستہ ہے. قرآن و سنت ہمیشہ اس میں آسان باتیں ہوتی ہیں، بلا وجہ کی مشکل نہیں ہوتی. میں یہاں یہ بھی مسئلہ بتا دوں، کچھ لوگ قرآن میں بار بار ہے کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسان نہیں چاہتے، اللہ تم سے تنگی نہیں چاہتے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے تخفیف چاہتے ہیں. اللہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. لیکن ہمیں دین میں مشکل چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اصل میں دین میں مشکل چیزیں موجود ہیں. دین کہتے ہیں لگے بندے نظام کو، لگا بندہ نظام نظم و ضبط مشکل ہوتا ہے. آزادی تو یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کرے، لیکن انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اس لیے اپنی مرضی نہیں کر سکتا کہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہی نہیں ہوا. جب اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، پیدا ہمیں اللہ نے کیا ہے، تو اللہ نے ہمارے لیے ایک سسٹم، ایک نظام بنایا ہے. تو ہمیں جب اس نظام کی پابندی کرنی ہے، ہم پابند ہیں اللہ کے نظام کے، تو اس نظام کی پابندی مشکل تو ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیے نظام بنانا، سسٹم بنانا، یہ ایک دفعہ انسان کو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا تو پڑتا ہے. اس کے لیے یہ قربانی بھی دینی پڑتی ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اگرچہ اس کے بعد پھر انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اگر وہ سسٹم کے مطابق گزرے. تو دین بھی ایک سسٹم کا نام ہے، ایک نظام ہے، اور اس نظام پر چلنا ابتدائی طور پہ مشکل ہوتا ہے. لیکن جب انسان چلنا شروع کر دے اور اس کا عادی ہو جائے، پھر وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. نماز پڑھنا آسان نہیں ہے، نماز کی پابندی مشکل کام ہے. لیکن جب ایک بندہ اس سسٹم میں آ جاتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، روزہ رکھنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. زکوٰۃ دینا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. حج، دیگر دین کے اعمال آسان نہیں ہے، مشکل ہیں. دین اور دین پر عمل کرنے کا مطلب، اور ہم مکلف ہیں، اور مکلف ہونے کا مطلب کہ اللہ نے ہمیں کوئی نہ کوئی سسٹم کا پابند کیا ہے. اللہ نے ہمیں ایک تکلیف دی ہے کہ ہم کم از کم ایک سسٹم کے پابند ہوں. اس اعتبار سے بنیادی مشکل تو ہے، بنیادی مشقت تو ہے، لیکن جب انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. ہمارے دین میں بنیادی مشقت ہے. نماز پڑھنا آسان نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں آسان نہیں ہے. جو نہیں پڑھتے ان سے پوچھیے. منافق پر سب سے بھاری نماز، منافق پر نماز بڑی مشکل ہوتی ہے، اور سب سے بھاری نماز مغرب، عشاء کی اور صبح کی سب سے مشکل ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز یہ بہت بھاری ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر. جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب وہ نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، پھر نماز آسان ہو جاتی ہے. شروع میں مشکل لگتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ مشکل نہیں رہتی، پھر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے. نماز پڑھنے سے دل کا سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے بلال اذان کہو اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دو، ہمیں سکون پہنچاؤ اذان کہہ کر، تاکہ ہم نماز پڑھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو صراط مستقیم ایسا رستہ ہے جس میں مشکل ہے، ایک سسٹم ہے، ایک مشکل ہے، لیکن جب ہم کتاب و سنت کے رستے پر چلتے ہیں تو وہ سب سے چھوٹا رستہ ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی جنتوں کا حقدار بننے کے لیے، اور اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے سب سے چھوٹا رستہ ہے. تو دین میں مشکل نہیں ہے سے مراد ہے دین میں ایسی مشکل نہیں ہے جو ہماری طاقت سے بڑھ جائے.
بنیادی مشکل ہے، جب وہ طاقت سے بڑھ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس میں کہیں نہ کہیں آسانی کر دیتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. وضو کرنا ہے، اگر پانی میسر نہیں ہے یا پانی میسر ہے لیکن ہم استعمال نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو تیمم کر لیں. یہ ہے دین میں آسانی. اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں. اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو بیمار ہیں یا کوئی سفر میں ہیں تو بعد میں روزہ رکھ لیں. تو یہ ہے مراد دین میں آسانی، ورنہ بنیادی مشقت تو دین میں ہے، ایک سسٹم کو فالو کرنے میں مشقت تو ہوتی ہے. تو صراط مستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا صراط مستقیم کتاب و سنت ہے، اور قرآن خود وضاحت کر رہا ہے. صراط مستقیم ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور سورہ نساء کی آیت کی روشنی میں وہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. تو قرآن و سنت صراط مستقیم ہوا کہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین کا رستہ کتاب و سنت ہوا. صراط مستقیم ہے اصل میں قرآن اور سنت. کیسے؟ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیں. ہم نے دیکھنا ہے معنی کس کا؟ صراط مستقیم کا. صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے. یہ آیت آپ کے سامنے ہے. کون سی صورت ہے اور کون سی آیت ہے جو ہائی لائٹ ہوئی بھی ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. کون سی صورت ہے اور کون سی آیت ہے؟ آل عمران ہے اور 101 آیت. سورہ آل عمران آیت نمبر 101. اس میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس دور کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی قرآن. وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. صحابہ کرام کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اگر آج آپ اللہ کے پاس جا چکے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث مبارکہ، سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اللہ کی آیتیں اور اللہ کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. تو مطلب کیا ہوا اس آیت کریمہ کا کہ قرآن اور سنت کی موجودگی کے باوجود کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن موجود ہے اور سنت موجود ہے تو انسان قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ اس سے یہ بھی پتہ لگا قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر عمل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ آیت کو مکمل کیسے کیا؟ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو مضبوطی سے تھام لے اللہ کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پس تحقیق اسے ہدایت دی گئی سیدھے رستے کی. سیدھے رستے کی ہدایت کسے دی گئی؟ سیدھے رستے پر کون گامزن ہے؟ جو اللہ کو تھام لے، مضبوطی سے اللہ کو تھام لے. یا تسم کا مطلب ہوتا ہے اعتصام، مضبوطی سے پکڑ لینا. جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے. اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے؟ آیت کا پیچھے کا حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اللہ کی آیتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا مراد ہے. کیا خیال ہے؟ واضح ہے کہ نہیں؟ بالکل اتنا واضح ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے اس آیت کریمہ سے بالکل کہ اللہ کی آیتیں موجود ہوں، نبی موجود ہوں، یا آج کے دور میں نبی کا فرمان موجود ہو، صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث موجود ہو، قرآن اور صحیح حدیث پر عمل، گویا کہ یہ اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے. بھئی اللہ کو تھامنا کیسے ہے؟ اس میں تو اللہ رسول دونوں ہیں، اللہ کی آیتیں اور رسول. بھئی رسول نے اللہ کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات اپنی طرف سے کی؟ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی. جو بات بھی کی ہے دین کے حوالے سے اللہ کی طرف سے کی ہے. آپ تو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے. جو بھی زبان اقدس سے نکلتا تھا وہ وحی ہوتی تھی، اللہ کا حکم ہوتا تھا جو پہنچاتے تھے. تو قرآن پر عمل کرنا، اللہ کی آیتیں پڑھنا، نبی کے فرمان پر عمل کرنا، یہ اللہ کو تھام لینا ہے، یہ اللہ کے ساتھ جڑ جانا ہے. قرآن سے جڑنا، حدیث سے جڑنا، اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا تو اسے صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی. تو صراط مستقیم کیا ہوا؟ اللہ کا فرمان، اللہ کی کتاب، اللہ کی آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور اس سے اگلی آیت میں بھی، آیت نمبر 103 میں بھی یہی ہے،
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ए लोगो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। इसमें इस बात का भी जवाब है कि आज फिरका वारियत कैसे आ गई, आज हम मुख्तलिफ रस्तों में कैसे बट गए, और उसकी मुख्तलिफ फिरकों में बटने की वाहिद वजह अल्लाह की रस्सी को छोड़ना है। और अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है, पिछली आयत करीमा की रोशनी में मैं बता चुका हूँ, उससे मुराद कुरान और सुन्नत को छोड़ना, और कुरान कुरान और और सुन्नत सुन्नत को करना अल्लाह की रस्सी को थामना है। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है और कुरान की तशरीह हदीस मुबारक है, नबी का फरमान, ये है अल्लाह को थामना या अल्लाह की रस्सी को थामना, और इसको छोड़ना, उससे फिरका वारियत पैदा होती है। फिरका वारियत से कैसे बचेंगे, जब तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लोगे सब मिलकर, तो तुम फिरका वारियत से बच जाओगे। बहरहाल मौजू हमारा बात दूर निकल रही है। तो सिराते मुस्तकीम क्या हुआ, सिराते मुस्तकीम कुरान और सुन्नत का रास्ता है। अच्छा जी, ये तो मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की आयत रखी, सिराते मुस्तकीम से मुराद कुरान और सुन्नत है। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि सिराते मुस्तकीम तो वो रास्ता है उन लोगों का जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, और अल्लाह ने इनाम किन पर किया, नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा और सालिहीन पर। सब नबियों पर हमारा ईमान है, लेकिन किस नबी की तालीमात महफूज है, नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी नबियों नबी की करीम सल्लल्लाहु तालीमात अलैहि वसल्लम। वो महफूज नहीं है। तौरात और इंजील अल्लाह की किताबें थी, लेकिन उनमें तहरीफ हो चुकी है। आज तौरात इंजील पर अमल नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी तालीमात महफूज नहीं है। महफूज होती तो अलग बात थी, महफूज नहीं है। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तालीमात महफूज हैं, कुरान महफूज है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात महफूज हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, चूंकि बात चल रही है, अगर आज कहीं से किसी को सही तौरात मिल भी जाए, अगर कहीं से सही इंजील आ भी जाए, तो क्या हमें तौरात इंजील पर अमल करना है कि कुरान पर अमल करना है? कुरान पे। कुरान मजीद पे सर वो मनसूख हो चुकी हैं। कुरान पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस पर। सुन्नत पर, तालीमात एक पर। दफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तौरात पढ़ रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तौरात भी अल्लाह की किताब थी, अल्लाह की किताब है, हमारा उस पर ईमान है, अगर जो उसमें तारीफ हो चुकी है, और हमारा ईमान उस पर ईमान लाए बगैर मुकम्मल नहीं होता। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए बगैर मुकम्मल नहीं होता, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दीगर सहाबा किराम ने तवज्जो दिलाई, तो हजरत उमर को पता लगा कि आप नाराज हो रहे हैं। तो हजरत उमर ने रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या पढ़ा, और कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने फरमाया कि तुम्हारे पास कुरान मौजूद है और तुम तौरात पढ़ रहे हो। आपने फरमाया कि अगर आज मूसा आ जाएं, मूसा अगर आज आ जाएं, तो मूसा की भी बख्शिश मेरी पैरवी के बगैर नहीं हो सकती। लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर आज मूसा भी जिंदा हो, क्या मतलब अगर आज मूसा भी जिंदा हो, यानी तौरात तहरीफ शुदा तौरात छोड़ो, अगर आज हजरत मूसा खुद आ जाए, हजरत मूसा खुद आएंगे, उनके पास जो तौरात होगी, उनके पास जो, उनको तो तौरात का पता होगा ना सही तौरात क्या है, वो तो तहरीफ शुदा नहीं होगी। अगर आज मूसा आ जाए, अगर आज सही तौरात भी आ जाए, तो आज मेरी पैरवी किए बगैर मूसा की भी बख्शिश नहीं हो सकती। तौरात पर अमल करके बख्शिश नहीं हो सकती। किस पर अमल होगा? कुरान पर। और ये वही वादा है, वो जो अल्लाह ने वादा लिया था तमाम इंसानों से, जिसको वादा अलस्त कहते हैं, और एक अल्लाह ने वादा लिया था नबियों से कि अगर तुम्हारी जिंदगी में वो नबी आ गया, तो तुमने क्या करना है, तुमने उस पर ईमान लाना है और तुमने उसकी तस्दीक करनी है और अपनी दावत को छोड़कर उसके पीछे लग जाना है। क्या तुम मानते हो कि नहीं मानते? तमाम नबियों ने कहा था अक़ररना। तो अल्लाह ने फरमाया था फशहदू अना माकुम मिनश शाहिदीन। तीसरे पारे के आखिर में ये नबियों का मीसाक भी मौजूद है। एक तो अल्लाह ने हमसे वादा लिया, इंसानों से वादा अलस्त, एक अल्लाह ने नबियों से भी वादा लिया। तो नबियों का रास्ता, उनका रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, अल्लाह ने इनाम किया नबियों पर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता मुराद होगा, क्योंकि बाकी नबियों का रास्ता उसमें तो तहरीफ हो चुकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, कुरान के आने के बाद, अगर वो सच्ची किताबें भी आ जाएं, वो नबी भी आ जाएं, हजरत ईसा आएंगे, अपनी इंजील पर अमल नहीं करेंगे, कुर्बे क़यामत आएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करेंगे, कुरान की तालीमात को आगे फैलाएंगे। तो यहाँ नबी का रास्ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता एक तो मुराद है।
اور پھر صدیقین، شہداء اور صالحین. صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے امام صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام میں صدیقین بھی ہیں، صحابہ کرام میں شہداء بھی ہیں، صحابہ کرام میں صالحین بھی ہیں. تو صحابہ کرام کا رستہ، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، صحابہ کرام کے رستے سے کیا مراد ہے؟ کیا صحابہ کرام کی بات بھی دین ہے؟ یہ صحابہ کرام کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہی چلتے تھے نا. جی نہیں، انہوں وہ نے تو پھر اگر کوئی بندہ کہ آج تو مسلمان بھی، علماء بھی نبی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں، تو کیا مسلمانوں کو فالو کرنا شروع کر دیں؟ اور مسلمان ایک سر ایک حدیث بھی شاید ہے جس کا ایک ٹکڑا مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین وہی ہے جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. اور کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے نا، اور بالکل ویسے ہی ہر عمل کرتے تھے. ان کے بارے میں گواہی بھی دی ہے خود رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بالکل صحیح ہے. استاد سوال یہ ہوا کہ جی رمضان صاحب، جی شیخ صاحب، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے صحابہ جو ہے نا وہ آسمان کے تاروں کی طرح ہے، جو جنہوں نے بھی پکڑ لیا تو وہ جنت میں سیدھا جائے گا. اصحابی کا نجوم بھی اہتدیتم، یہ حدیث ویسے ضعیف ہے لیکن صحابہ کرام کے بڑے فضائل ہیں. تو سوال میرا دوبارہ ہے، سر کیا صحابہ کرام کی یہ بھی بات بھی تو دین ہے؟ جی میں صحابہ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قرآن صحابہ جی تو سر. ہر دور میں ہے نا. جی اصل میں ایک بات کرے گا تو سمجھ آئے گی. جی شیخ صاحب، صحابہ جی کی بات بھی دین ہے نا. صحابہ کی بات بھی دین ہے، یعنی صحابہ کی باتوں سے دین میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سر. نہیں سر. یہ تو یہ میرا صحابہ سوال کی ہے. بات دین نہیں ہے. تو پھر سر یہاں صحابہ قرآن کرام ہے کے نا. رستے کو صراط مستقیم. جی قرآن. سر وہ نبی کے ساتھی ہیں اور وہ انہوں نے صحابہ جو ہے وہ اگر نبی کریم اسلام سے کچھ بیان ہجرت کی. کرتے ہیں تو وہ دین ہے. تو ذرا غور کریں اس پر. سورہ آل عمران کی آیت میں تو ہے کہ اللہ کی آیتیں اور رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اب یہاں صراط الذین انعمت علیہم اور انعمت علیہم میں نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. اور وہ جو حدیث مبارکہ بہت اہم ہے، میں نے وہ پیش کرنی تھی، وہ آپ میں سے کسی نے پیش کر دی. ما انا علیہ واصحابی ولی، وہ ایک گروہ جو جنت میں جائے گا، وہ گروہ وہ ہے جس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے اور صحابہ کے راستے پر ہے. یہ صحابہ کی بات کیا دین ہے؟ یہ اصل میرا سوال ہے. بڑی صحابہ کی بات دین ہے کہ ایک آیت کہہ رہی ہے صحابہ کی بات صراط مستقیم نہیں ہے، قرآن اور سنت. دوسری آیت میں جن پر انعام ہوا ان کا بھی ذکر ہے. تو مراد کیا ہے؟ تھوڑا سا ایک گہرا نقطہ ہے، وہ آپ سمجھ لیں گے تو سمجھ آ جائے گی. سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں. تو اس طرح صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی تو وہی کہتے ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا اور اس پہ عمل کیا، جیسا کرتے دیکھا ان کو. چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے دین میں، کیا صحابہ بھی معصوم ہیں؟ صحابہ سے ان کے غلطی بارے نہیں میں ہو سکتی؟ ایسا کوئی گواہی تو نہیں موجود، شاید ان کے بارے میں نہیں پڑھی. صحابہ کرام سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، کبھی کسی ہوئی ہے صحابی ہوئی سے گناہ نہیں ہوا، سر کبھی ہوئی زنا ہے نہیں ہوا، کبھی چوری نہیں ہوئی، ہوئی. کبھی سر لڑائی ہوئی. نہیں شیخ ہوئی. صاحب، صحابہ جو ہے نا وہ معصوم نہیں ہے، صرف ہم، انبیاء معصوم ہے. ہاں. پھر اب اصل میں آپ پہنچ رہے ہیں نقطے پر. میں اب آپ کو بتاتا ہوں، اس سے اصل میں وقت نہیں ہے، ورنہ وقت ہوتا تو میں آپ سے مزید سنتا. دیکھیے، دین نام ہے قرآن اور سنت کا، بس. دین میں قرآن و سنت کے علاوہ کچھ بھی شامل نہیں ہے. لیکن قرآن و سنت سے کیا مراد ہے؟ آج ہمارے ہاں بس اللہ معاف کرے، ہم مسلمان کئی گروہوں میں بٹ گئے ہیں، فرقہ واریت کی بات بھی آئی تھی. ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے اور ہر گروہ قرآن و سنت کا نام لیتا ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے بغیر تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. ہر گروہ، ہمارے ہاں مختلف گروہ ہیں، اہل حدیث، سنی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، مرزئی، وہ تو ویسے ہی اسلام سے خارج ہیں، وہ بھی قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں.
شیعہ بھی کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، سب کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، اپنے مسئلے لیکن سب سر قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے قرآن و حدیث سے مراد کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بڑا مشہور مسئلہ نور بشر کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہ بشر ہیں؟ نور والے بھی قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور بشر والے بھی قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کیا ہے؟ سمجھے میری بات؟ جی نہیں سمجھے؟ قرآن و حدیث وہ ہے جو صحابہ نے سمجھا۔ صحابہ کی بات سے قرآن و حدیث میں اضافہ تو نہیں ہوتا۔ صحابہ کی بات دین نہیں ہے کہ صحابہ کوئی دین میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دین قرآن و سنت کا نام ہے۔ قرآن کے آیت کی تفسیر کیا ہے یہ صحابی بتائے گا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا۔ اور صحابی جب بتائے گا نا، صحابی جب ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتا ہے، صحابی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن صحابہ غلط بیانی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے اس امت کو گواہ بنایا ہے، اور اس امت کے گواہوں میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ دوسرے پارے کے شروع میں اللہ نے تمہیں سب سے افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ یہ امت پچھلی امتوں پر گواہی دے گی۔ سر فہرست صحابہ ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کو گواہ بنایا ہے، صحابہ کرام کی گواہی اللہ نے تسلیم کی ہے۔ صحابہ کرام جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر نبی نے یہ فرمائی، تو صحابی کی یہ تفسیر حجت ہوتی ہے اگر صحابہ کرام میں اختلاف نہ ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ کا یہ فرمان ہے، اور جب صحابی کہہ دے کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ مراد ہے اور صحابہ میں اختلاف نہ ہو، تو وہ حجت ہو جاتا ہے، حدیث مبارکہ کا وہ مفہوم متعین ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو نقطے کی بات بتاؤں، وقت ہمارا ختم ہو گیا تقریباً۔ قرآن و سنت ہمارا دین ہے، صراط مستقیم صرف اور صرف قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ خلفائے راشدین کی بات سے بھی دین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن و سنت ہے کیا؟ وہ صحابہ کرام کے منہج کو لے لیں، صحابہ کرام کے طریقے کو لے لیں۔ اللہ نے یہاں بھی انعمت علیہم کی بات کی، اور اللہ نے قرآن کریم میں کئی اور جگہ پر بھی اللہ نے یہود و نصارہ کو حکم دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے تھے، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب منافقین سے کہا جاتا تھا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، لوگوں سے مراد صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کرام جیسا ایمان لانا، اور جس طرح صحابہ کرام نے دین کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا۔ اب آج میں نے اشارہ کیا، ایک ہی آیت کریمہ سے ایک مسلک والا ایک بات ثابت کر رہا ہے، دوسرا مسلک والا دوسری بات ثابت کر رہا ہے، ایک ہی آیت کریمہ سے۔ تو اس آیت کریمہ سے مراد کیا ہوگی؟ جو صحابی کہے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ وہ فرقوں کے مقابلے میں اس کو فرقہ کہا ہے، ورنہ وہ تو جماعت ہے۔ بعض روایات میں اسے جماعت بھی کہا گیا ہے۔ جماعت کون ہے؟ جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ کتاب و سنت میں اگر سمجھ نہ آئے قرآن سے کیا مراد ہے، سنت سے کیا مراد ہے، تو صحابہ سے فیصلہ کروا لینا۔ جس پر صحابہ کرام متفق ہو جائیں وہ قرآن و سنت ہے۔ تو صحابہ کرام یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے کیا مراد ہے، حدیث مبارکہ سے کیا مراد ہے، تو ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں صحابہ کرام کے منہج اور صحابہ کرام نے جس طرح سمجھا اس کے مطابق۔ تو صحابہ کرام کی بات بھی اس معنی میں صراط الذین انعمت علیہم میں آ جاتی ہے۔ کتاب و سنت میں اگر اختلاف ہو جائے، میں نے یہ بات کیوں کہی، بہت گہری بات ہے، یہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ آج ہم میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور قرآن کی کسی آیت کی ایک نئی تفسیر کر دیتا ہے، کہتا ہے قرآن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ ہم اسے یہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر قرآن کی اس آیت کی تفسیر صحابہ نے وہ نہیں کی، آج غامدی صاحب اٹھتے ہیں اور قرآن کی ایک نئی تفسیر کر دیتے ہیں، 1500 سال میں کسی نے تفسیر نہیں کی۔ انجینئر علی مرزا اٹھتا ہے اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے احادیث سے وہ چیزیں ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے جو آج تک کسی نے ثابت نہیں کی، سیدنا علی نے بھی وہ ثابت نہیں کیا۔
دیگر صحابہ کرام نے وہ نہیں سمجھا. جن ائمہ کرام نے یہ حدیثیں بیان کی ان ائمہ کرام نے وہ نہیں سمجھا. آج وہ ان احادیث کو پیش کرتا ہے, قرآن کی آیت کو پیش کرتا ہے, کہتا ہے میں بتاتا ہوں اس آیت کا کیا مفہوم ہے, آپ کون ہیں بتانے والے؟ کیا یہ آیت صحابہ کو سمجھ نہیں آئی؟ کیا یہ حدیث صحابہ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ جو 1500 سال کے بعد قرآن و سنت کو نئے سرے سے سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے, ان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. یاد رکھیے, دین وہ ہے جو صحابہ نے سمجھا ہے, قرآن وہ ہے جو صحابہ نے سمجھا, حدیث وہ ہے جو صحابہ نے سمجھی. ہاں اگر صحابہ کرام کے اختلاف ہو جائے پھر دلائل دیکھے جائیں گے, دلائل کس کے ساتھ ہے. ورنہ صحابہ کی بات وہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے, قرآن و سنت کا مفہوم متعین کرنے کے لیے صحابہ کی بات دلیل ہوتی ہے. یہ مراد ہے واللہ عالم صراط الذین انعمت علیہم سے. آئی سمجھ آپ کو؟ سر جی جی سر میری سر کوشچن ہے, جیسے آپ نے بتایا نا کہ جو آیات ہوتی ہیں قرآن پاک کی, ان کی جو تفسیر ہے وہ مطلب سب اپنی اپنی ہی بیان کر دیتے ہیں مسالک کے اندر, اگر ہم دیکھیں فرقوں کے اندر, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہی صحیح تفسیر ہے, اور اسی سے جو ہے نا وہ آگے مطلب بدعات بھی آ جاتی ہیں کہ وہ اس طرح سے اس کی تشریح کرتے ہیں. تو پھر اس میں جو ہم وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے قرآن و سنت سے ہے, یا صحابہ کرام کے اقوال اندر شامل ہوتے ہیں اور ان کی کون کہتے حدیث ہیں؟ بھی شامل ہوتے ہیں اندر, کون جو کہتے ہیں؟ مسالک کے لوگ ہوتے ہیں نا. نہیں 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 نہیں, یہ بات آپ میری بات لکھ لیں کہ جب کوئی بندہ قرآن کی کوئی آیت پیش کرے, میں نے کو سادہ سی مثال دی ہے, قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی, کہہ دیجیے میں بشر ہوں تمہارے جیسا, مجھ پر وحی ہوتی ہے. جب یہ آیت پیش کی جاتی ہے نا, جی وہ جی آگے سے وہ بریکٹیں لگا دیتے ہیں ترجمے میں. کیا کہتے ہیں, اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے, کہہ دیجیے میں بشر ہوں تمہارے جیسا, مجھ پر وحی ہوتی ہے. وہ بریکٹ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں ظاہراً, وہ بریکٹ میں کر دیتے ہیں میں ظاہری طور پہ تمہارے جیسا بشر ہوں. یہ ظاہری طور پہ معنی کہاں سے نکالا؟ صحیح یعنی میں بات. حقیقت میں بشر نہیں ہوں, وہ بریکٹ لگا کر معنی چینج کر دیتے ہیں. یہ آپ نے قرآن کی آیت میں یہ جو ظاہری لگا کر معنی ایک چینج کیا ہے, کیا صحابہ کرام سے یہ معنی ثابت ہے؟ وہ کبھی صحابہ کرام کو کوٹ نہیں کریں گے, کبھی صحابہ کرام کو کوٹ نہیں کریں گے. صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا, فیصلہ ہو جائے گا. کبھی کوئی جب آپ اس منہج کو استعمال کریں, حدیث پیش کرتے ہیں اور حدیث کا مفہوم کچھ اور لے لیتے ہیں. بھئی صحابہ کرام نے اس حدیث مبارکہ سے کیا سمجھا؟ دیکھیے دین سمجھنے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت. ایک مسئلے پہ ساری آیتیں اکٹھی کر لی جائیں, ساری احادیث اکٹھی کر لی جائیں, اور یہ دیکھا جائے صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے. اگر صحابہ کرام میں اختلاف نہیں ہے, مسئلہ تو وہیں حل ہو گیا. اور ایسا نہیں کرتے لوگ قرآن پیش کر کے تعویل کر دیتے ہیں, حدیث مبارکہ پیش کر کے اپنا مفہوم اندر ڈال دیتے ہیں. صحابہ کرام کو کوٹ نہیں کرتے. صحابہ کرام کو کوٹ کریں گے مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. آپ کسی مسئلے میں اس میتھڈالوجی کو اپنا لیں اور آپ دیکھیے مسئلہ کس طرح سورج کی طرح واضح ہو جاتا ہے آپ کے سامنے. تو دین کو سمجھیے صحابہ کرام سے, جیسے صحابہ کرام نے عمل کیا ہے. صحابہ کرام جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جان قربان کرتے تھے اور جس طرح اس کے لیے مر مٹتے تھے, تو جو انہوں نے دین کو سمجھا ہے قرآن سے یا حدیث سے, تو اس کے مطابق ہم کتاب و سنت پر عمل کریں گے. وقت ہمارا ختم ہو گیا, تو اسی پر ہم بس کرتے ہیں. ایک نقطہ اہم, جی سر ایک کوشچن ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے ساری بات کی, منہج ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے, ہمارا قرآن اور حدیث سے فہم صحابہ سے ملتا جلتا ہونا چاہیے. تو جیسے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت سورہ نصر کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کو فتح عطا فرمائے گا. تو اس تفسیر میں حضرت عباس مجھے ایگزیکٹ صحابہ کا نام نہیں یاد آ رہا, انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کی وفات کی خبر ہے, اللہ کے نبی کی وفات کی خبر ہے اس کے اندر. تو سر اب یہ والی آیت سے ڈائریکٹ بالکل نہیں نکل رہا, ہمیں اس لیول اور اس منہج پہ جا کے فہم کیسے ملے گا کہ ہم اس آیت سے یہ والی لیول پہ جا کے انڈرسٹینڈنگ کر سکیں. جی بہت اچھا سوال ہے. میں نے وضاحت کی ہے جہاں صحابہ کا اتفاق ہو جائے. اگر صحابہ کرام میں اختلاف ہو جائے, صحابہ کرام میں اختلاف ہو جاتا تھا, پھر دلائل دیکھیں گے دلیل کس کے ساتھ ہے. تو جہاں صحابہ کرام کا اتفاق ہو جائے, صحابہ کرام کا اکثر مسئلوں میں اتفاق ہے, جہاں اختلاف ہو جائے وہاں پھر دلیل کے ساتھ دیکھیں گے. صحابہ کی بات دین نہیں ہے, صحابہ کی بات دین کو سمجھنے کے لیے ہے.
اور اکثر مسئلوں میں صحابہ کرام کا اتفاق ہو جاتا ہے. تو یہ جو صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں فتح کی بات بھی ہے، اور اس میں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پاس جانے کا اشارہ بھی ہے کہ آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب آپ کو اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف جانے کا اشارہ بھی موجود ہے. دونوں چیزیں مراد ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق یہی سمجھے تھے، اس لیے رونا شروع کر دیا تھا انہوں نے. لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو بڑی ایسی صورت ہے کہ اس میں تو فتح کی بات ہے. بعد میں لوگوں کو سمجھ آئی کہ اصل میں وہ اس لیے رو رہے تھے. اور حضرت ابن عباس نے بھی اس کی یہی تفسیر کی. آپ حضرت ابن عباس والے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. انہوں نے یہ تفسیر کی. اس سے فتح بھی ثابت ہوتی ہے، فتوحات بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پاس جانے کا اشارہ بھی موجود ہے. تو صحابہ کرام میں فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے. جہاں اختلاف ہو جائے وہاں دلائل دیکھیں گے، ورنہ جہاں اتفاق ہے وہاں صحابہ کرام نے جو سمجھا ہے اس سے آپ فیصلہ کروا لیں. چلیں اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ. تو ہمارا منہج قرآن و سنت ہے، ہمارا دین کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت کو ہم نے سمجھنا ہے صحابہ کرام کے فہم کے مطابق. اگر کسی قرآن کی آیت سے صحابہ کرام نے ایک چیز مراد لی ہے، اس صحابہ میں اختلاف نہیں ہے، تو بس وہ طے ہو گئی. کسی حدیث مبارکہ سے صحابہ کرام نے ایک چیز مراد لی ہے اور ان میں اختلاف نہیں ہے، وہ چیز طے ہو گئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور یہی مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ وہ جو ایک گروہ جنت میں جائے گا وہ گروہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. وہاں صحابہ سے مراد صحابہ کا فہم ہے. واللہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.